السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 945واں سبق ہے۔ محترم دوستوں، ابھی 2-4 دن پہلے ایک مسجد کے اندر نماز پڑھنے کا موقع ملا۔ امام صاحب میرے عزیز دوست ہے، پہچان والے ہیں۔ نماز کے بعد ملاقات ہوئی، بہت خوش ہوئے، کہا مولانا چلو ساتھ میں چائے پئیں گے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں امام صاحب، آپ ہمارے بڑے ہیں علم میں، تو آپ کی دعوت سر آنکھوں پر نہیں، بولے تھوڑا سا مشورہ بھی لینا تھا آپ سے۔ بیٹھے ہم لوگ، کہنے لگے مولانا میں دعوت کا کام کرنے والے ساتھیوں سے پریشان ہو چکا ہوں، اتنا پریشان ہو گیا ہوں کہ اب میں امامت چھوڑنا چاہ رہا ہوں، یہ امامت کرنا اپنے بس کی بات نہیں رہی۔ میں نے کہا حضرت آپ علم میں ہم سے بڑے ہیں، بھلے میں عمر میں آپ سے بڑا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن علم میں آپ کا مقام اور مرتبہ اونچا ہے، آخر مسائل کیا ہے؟ بہت ساری شکایتیں کی انہوں نے، ساتھی میرے ساتھ میں ایسا کرتے ہیں، ویسا کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، تیوں کرتے ہیں۔ ان کی پوری باتیں سننے کے بعد میں نے ان سے کہا دیکھو مولوی صاحب، جو لوگ آپ کے ساتھ میں جو سلوک کر رہے ہیں، سب سے پہلے تو آپ کے ذہن سے یہ غلط فہمی نکال دو کہ وہ دعوت کا کام کرنے والے ساتھی ہیں۔ اس لیے کہ جو انسان دعوت کا کام کرنے والا ہوگا وہ ایسی حرکتیں کبھی بھی نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ جو حقیقی داعی ہوتا ہے، مبلغ ہوتا ہے، وہ اس طریقے کے کام نہیں کرتا ہے۔ یہ تو سب وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے دعوت کا چولا پہنا ہوا ہے، دعوت کی تو ابھی تک ان کو ہوا بھی نہیں لگی، لیکن خود دعوت کا چولا پہن کر وہ اس طریقے کی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو آپ دعوت و تبلیغ کی مبارک نسبت کے ساتھ میں جوڑ کر دعوت کے کام پر تہمت مت لگاؤ، میں بڑے ادب کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں۔ بولے نہیں مولانا، لوگ تو ان کو دعوت کے نام سے پہچانتے ہیں۔ میں نے کہا یہی تو غلط فہمی ہے کہ بہت سارے لوگ آج کے زمانے میں دعوت کے کام کا ایسے ہی استعمال کر رہے ہیں، جیسے درگاہوں کے باہر آپ نے مجاور دیکھے ہوں گے، یا بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے، کوئی پھول بیچ رہا ہے، کوئی عمل عملیات کی دکان لگا کر بیٹھا ہوا ہے، کوئی چپل جوتے جمع کر رہا ہے، کوئی شرنی بیچ رہا ہے، کوئی انگوٹیاں بیچ رہا ہے، اور کوئی کچھ بیچ رہا ہے، کوئی کچھ بیچ رہا ہے۔ کس کے نام پر؟ اس درگاہ کے نام پر، اس مزار کے نام پر۔ آج سیم حالت یہی ہو چکی ہے کہ دعوت کے کام کے نام پر جو لوگ مجاوری کرنے والے ہیں، ارے ان کے تو ہونٹ ابھی تک تر بھی نہیں ہوئے دعوت کی محنت سے، یہ کیا دعوت کے کام کو سمجھیں گے؟ یہی تو مسئلہ ہے نا کہ دعوت کے لیبل کو اپنے نام کے ساتھ میں جوڑ کر یہ دعوت کے کام کا استعمال کر رہے ہیں، اپنے اغراض کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے۔ میں نے ان کو مثالیں دے کر سمجھایا۔ میں نے کہا چلو، اتنے سارے کام کرنے والے ساتھیوں سے آپ کو شکایت ہے، کوئی ایک تو ایسا ہوگا جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکو کہ وہ مخلص بندہ ہے؟ بولے ہاں ہے نا، ایک ساتھی بیچارہ ایسا بھی ہے جو فجر کی نماز کے فوراً بعد اپنا رکشہ لے کر نکل جاتا ہے، اور اس کے بعد عصر کے وقت میں آتا ہے، رکشہ لگاتا ہے، اور عصر سے لے کر عشاء تک دعوت کے امور کے لیے اس نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہوا ہے۔ مسجد وار جماعت میں بیٹھتا ہے، تعلیم کے اندر بیٹھتا ہے، ملاقاتیں کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں عشاء کی نماز کے بعد وہ اپنے گھر پہ جاتا ہے۔ اس کو کچھ لینا دینا نہیں ہے یہ سارے معاملات سے، لیکن یکسو ہو کر وہ دعوت کی مبارک محنت کے اندر لگا ہوا ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب، وہ جو ایک ساتھی ہے، ایک آج جو دعوت کی مبارک محنت اللہ تبارک و تعالی پورے عالم میں چلا رہے ہیں، ایسے ہی مخلصین کی برکت کی وجہ سے، جن کی کوئی غرض نہیں ہے، جن کا کوئی مفاد نہیں ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب، بہت سارے لوگ آج آپ دیکھیں گے دعوت کے نام پر انہوں نے پلاٹنگ کے دھندے شروع کر دیے ہوئے ہیں، نام دعوت کا ہے اور دھندے چل رہے ہیں پلاٹنگ کے۔
یہ گاؤں میں پلاٹنگ، وہ گاؤں میں پلاٹنگ، بلڈر بن کے بیٹھ گئے ہوئے ہیں بڑے ایک نمبر کے۔ شروعات کہاں سے کیے تھے؟ زیرو سے شروعات کیے تھے، لیکن دعوت کے کام میں جب لگے، دیکھا کہ بھئی دعوت کے کام کے ذریعے سے ماشاءاللہ پوزیشن اپنی اچھی خاصی بن چکی ہے، اب اس کے ذریعے سے دنیا کماؤ۔ تو دنیا کمانے کے لیے دعوت کے کام کو استعمال کیا گیا، اور پھر پلاٹنگ کے دھندے شروع ہو گئے، بلڈنگوں کے دھندے، بلڈر بن کے بیٹھ گئے بہت سارے لوگ۔ شروعات کہاں سے کیے؟ دعوت کی مبارک محنت کے ساتھ میں، اور دعوت کے ساتھ میں جو ہے بلڈنگوں کی لائن میں لگ گئے، بلڈنگوں پہ بلڈنگیں بن رہی ہے، اور نسبت کائی کی ہے؟ دعوت کے مبارک محنت کی لگی ہوئی ہے۔ بہت سارے آپ کو ایسے بھی ملیں گے، ایک لفظ بھی دین کا معلوم نہیں تھا جب دعوت کی مبارک محنت کے اندر لگے تھے، لیکن جب دیکھا کہ ماشاءاللہ اب اپنے چاہنے والوں کی اور اپنے کو جو ہے اپنا اکابر سمجھنے والوں کی ایک بہت بڑی ٹیم تیار ہو چکی ہے، پھر لیمبو ہری مرچی کی دکان لگا کے بیٹھ گیا، بابا بن کے بیٹھ گئے ہوئے ہے، باپو بن کر عملیات کی دکان کھول دی ہوئی ہے۔ کس کی نسبت پر؟ دعوت کے مبارک محنت کی نسبت پر۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ میں نے کہا مولوی صاحب، ایسے لوگوں کو اگر آپ دائی سمجھتے ہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے، یہ تو خود غرض اور مفاد پرست لوگ ہیں، یہ جنہوں نے خود دعوت کی مبارک محنت کو اپنے اغراض کے لیے استعمال کیا۔ اب میں نے کہا آپ کو میں بتاتا ہوں، حقیقی داعی جسے کہتے ہیں، اللہ کے لیے دعوت کا کام کرنے والا اور اللہ کے لیے محنت کرنے والا، وہ کیسے ہوتا ہے؟ میں نے کہا جو رکشے والے کی آپ نے مثال دی ہے، صبح سے جاتا ہے، عصر کے وقت میں آتا ہے، رکشہ لگاتا ہے، اور یکسو ہو کر اس نے دعوت کے کام کا کبھی اپنے رکشے کے دھندے کے لیے استعمال نہیں کیا۔ یہی اس کے خلوص اور اخلاص کی علامت اور نشانی ہے، یکسو ہو کر، پوری یکسوئی کے ساتھ مسجد وار جماعت کے امور کر رہا ہے، ملاقاتیں کر رہا ہے، 2.5 گھنٹے بھی دے رہا ہے، مہینے کے 3 دن بھی لگ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور سال کا چلہ بھی لگاتا ہے، اس کو کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اصل جو اخلاص والے ہیں وہ ایسے ساتھی ہے جن کو تم دائی سمجھ رہے ہو، ارے بھائی وہ دائی نہیں ہے، وہ پلاٹنگ کا دھندا کرنے والے ہو سکتے ہیں، وہ بلڈر صاحب ہو سکتے ہیں، عملیات کی دکان لگا کر بیٹھے ہوئے باپو یا بابا وہ ہو سکتے ہیں، لیکن دائی نہیں ہو سکتے ہیں۔ پھر میں نے ہمارے ان دوست کو کچھ مثالیں دے کر سمجھایا۔ میں نے کہا میں بتاؤں آپ کو دائی کسے کہتے ہیں؟ ہمارے صدر صاحب پچھلے 35 سے 40 سال ہو چکے ہیں دعوت کی مبارک محنت میں، اس زمانے سے سائیکل پہ بیٹھ کر 10 سے 15 کلومیٹر کا سفر طے کر کے مرکز کے اندر قیام و طعام سے پہنچتے تھے، اور آج 35 سے 40 سال ہو چکے ہیں، وہ معمول ابھی بھی باقی ہے۔ اب تو موٹر سائیکلوں کا زمانہ آ گیا، رکشوں کا زمانہ آ گیا، لیکن وہ معمول آج بھی باقی ہے، پورے خلوص کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ۔ نہ بیان کرنے کا شوق ہے، نہ بڑا بننے کا شوق ہے، نہ اکابر بننے۔ وہ انسان جس نے حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہ کر 20 سے 25 سال تک کام کیا، یہ اس کے خلوص کی نشانی ہے۔ سمجھایا میں نے وہ امام صاحب کو، کچھ نہیں لینا دینا ہے، نہ اپنے کو بیان کرنے کا شوق ہے، نہ خطیب بننے کا شوق ہے، نہ ہی جو ہے دعوت کے کام کو استعمال کر کے بلڈر اور عامل بننے کا شوق۔ میں نے کہا یہ ہمارے صدر صاحب کے جیسے لوگ کوئی جانتا نہیں، کوئی پہچانتا نہیں، لیکن دعوت کے امور پورے یکسوئی کے ساتھ میں ہو رہے ہیں۔ اصل جو کام ٹکا ہوا ہے ایسے مخلصین کی وجہ سے۔ جو آپ کو ستانے والے ہیں، پریشان کرنے والے ہیں، دائی نہیں ہے وہ، آپ غلط فہمی میں مبتلا ہے ان کو دائی سمجھ کر۔ وہ بلڈر صاحب ہو سکتے ہیں، عملیات کرنے والے باپو اور بابا ہو سکتے ہیں، دائی نہیں ہے وہ۔ اور اگر آپ کو دائی دیکھنا ہے، کئی مثالیں ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں، اللہ کے ہیرے اور اللہ کے لال پڑے ہوئے، اپنی زندگیاں لگا دی انہوں نے دعوت کے کام کے لیے، کوئی جانتا نہیں، کوئی پہچانتا نہیں، اور پورے خلوص کے ساتھ ان کو اس کی بھی پڑی نہیں ہے ہمارا بیان طے ہوتا ہے یا نہیں طے ہوتا ہے۔ پھر میں نے ان کو ایک مثال دیا، میں نے کہا تم کو اگر ایک اور دائی سے ملنا ہے،
تو اس کے لیے اپنے کو بامبے کا سفر کرنا پڑے گا۔ ایک ایسے دائی کو اور میں پہچانتا ہوں، وہ ہمارے حذیفہ بھائی زکریا بھائی جو تیبانی ہیں، ان کے والد صاحب احمد بھائی تیبانی۔ میں ان کو کب سے جانتا ہوں، مجھے لگتا تقریباً 25 سے 30 سال تو ہو چکے ہوں گے، تب سے میں ان کو جانتا ہوں، اور جو پہلے دن سے میں ان کو جانتا ہوں، آج بھی وہ چلے کی جماعت میں چل رہے ہیں۔ ابھی کرنٹ میں ابھی بھی چلے کی جماعت میں نکلے، نظام الدین پہنچے ہوئے ہیں، وہاں سے 3 دن لگا کر نظام الدین کے ترتیب کے اعتبار سے ان کو پورا چلہ کرنا ہے، تو ان کی ہمیشہ کی ترتیب ہے عموماً کہ چلہ لگانا ہو یا 4 مہینے لگانا ہو، پہلے نظام الدین میں جا کر 3 دن لگاتے ہیں، ابھی بھی اللہ کے راستے میں۔ لیکن ایسا مخلص انسان، دعوت کے کام سے کوئی اپنی دنیا کی غرض نہیں، نہ اپنے کو بلڈر بننے کا ہے، نہ دعوت کے کام کا استعمال کر کے ملکوں کا سفر کر کے وہاں پہ ریلیشنز جان پہچان بنا کر بعد میں جو ہے رمضان میں بک لے کر وہاں پہ پہنچ جانا ہے چندہ کرنے کے واسطے میں، کوئی ایسا مقصد نہیں ہے، اور نہ ہی باپو بن کر بیٹھنا ہے۔ اب اپنا جو پبلک کے اندر ہولڈ ہے ماشاءاللہ اچھا خاصا ہو چکا ہے، پھر بولے یار وہ اپنا جو ہے نا فلانا ساتھی بابا بن گیا، بولے اب باپو بن گیا، اپنے لوگوں کو دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، بھائی اپنے گھر کا بھائی ہے، نہ اپنے گھر کا باپو ہے، نہ اپنے گھر کا بابا ہے۔ لیمبو ہری مرچی کا دھندا جب اس نے ہی شروع کر دیا، کیا ضرورت ہے بولے دوسرے کے پاس جانے کی؟ کوئی غرض نہیں اس طریقے کی خلوص کے ساتھ میں دعوت کی مبارک محنت میں۔ تو میں نے ہمارے ان امام صاحب کو سمجھایا، میں نے کہا امام صاحب اس طریقے سے اللہ کے ایسے لاکھوں بندے پڑے ہوئے ہیں، لال پڑے ہوئے ہیں، جو دعوت کی مبارک محنت کو جتنا نظام الدین کے ہمارے بڑے فرماتے ہیں اسی ترتیب سے کر کے اپنی زندگیاں یہ بیچاروں نے جو ہے قربان کر دی ہے اس محنت کے لیے۔ اس کے بعد میں نے ہمارے وہ امام صاحب دوست سے سوال کیا، میں نے کہا جن لوگوں کے بارے میں آپ کہہ رہے ہو کہ وہ داعی ہے اور آپ پر اعتراض کرتے ہیں، تو مجھے بتاؤ ان داعیوں کے چلے کتنے سالوں سے نہیں لگے؟ بولے مولانا آپ چلوں کی بات کر رہے ہو، 3 دن لگ کے ان کو کئی مہینے ہو چکے ہوں گے، ان میں بعض تو ایسے ہوں گے کہ 3 دن لگ کے بھی سالوں ہو چکے ہوں گے، لیکن پھر بھی لیبل لگا ہوا ہے دائی صاحب دائی صاحب دائی صاحب کا۔ میں نے کہا مولوی صاحب کہاں سے دائی ہوئے، کہاں سے مبلغ ہوئے؟ یہ تو صرف استعمال ہے، استعمال 3.5 میٹر کا رومال کھاندے پہ ڈال کر اور بس اپنے آپ کو جو ہے دائی پوری قوم کے اندر پیش کر کے کہ دائی صاحب دائی صاحب۔ ارے دائی وہ ہوتا ہے جو نظام الدین والوں کے نقش قدم پہ چلتا ہے، خود کا شان پنا نہیں، خود کی ہوشیاری نہیں، نظام الدین والوں نے جتنا بولے اتنے پہ وہ جو ہے نا نقش قدم پر، یعنی جتنا بولے اتنا ہی کرنا ہے۔ دائی وہ ہوتا ہے، وہ بھی دائی نہیں ہوتا ہے جو ایڈوانس کام کرے، اپنا شان پنا، اپنی ہوشیاری، اپنی عقل مندی گھسیڑے بیچ کے اندر، نظام الدین والوں سے بھی 4 قدم آگے نکلے، وہ بھی دائی نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ بات یاد رکھو، دائی وہ ہے جتنا ہمارے بڑے جیسے ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ داعی اس کی مثال ٹانگے کے گھوڑے کی طرح سے ہوتی ہے۔ جیسے ٹانگے کا گھوڑا ہوتا ہے، اس کے دونوں طرف جو ہے پردہ لگا ہوا ہوتا ہے، اس کو آزو کا بازو کا کچھ نظر نہیں آتا، جتنا اس کے بڑوں نے اس کو بولے وہ خاموشی سے گردن جھکا کے اسی طرف چلتا ہے۔ یہ دائی کی صفت ہوتی ہے۔ تو میں نے ہمارے وہ امام صاحب دوستوں کو سمجھایا، مولوی صاحب پہلے داعی کو پہچانو، داعی کو صرف 3.5 میٹر کا رومال دیکھ کر کسی کو بھی دائی مت سمجھو، دائی نہیں ہے یہ دعوت کی مبارک محنت کا اپنے اغراض اور مفادات کے لیے استعمال کرنے والے، یہ تو بلڈر ہے، یہ تو پلاٹنگ والے ہے، یہ تو بابا ہے، باپو ہے، جو اپنی ٹپری اپنی دکان جو ہے چھو چھا کی اور لیمبو ہری مرچی اور تعویذ کی لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دائی نہیں ہے یہ۔ الحمدللہ اس کے بعد ہمارے وہ جو امام صاحب دوست ہے، میری پوری بات ان کے سمجھ میں آ گئی۔ میں نے کہا مولوی صاحب اللہ کا کروڑہا درجے کرم ہے، الحمدللہ 30 سال سے ہم بھی اس مبارک محنت کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں، کمی بیشی زندگی میں ہوتے رہتی کام کے اندر، لیکن الحمدللہ ہم بھی یہ کام کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو
جو 30 سال سے اس کام کو کر رہے ہیں، اس کا ریزن صرف اور صرف یہ ہے، ہم نے کبھی بھی یہ لوگوں کو نہیں دیکھے، کسی وزیر صاحب کے لیے، کسی امیر صاحب کے لیے، کسی انجینئر صاحب کے لیے، کسی بلڈر صاحب کے لیے، کسی ڈاکٹر صاحب کے لیے ہم نے تبلیغ کا کام نہیں کیے، ہم نے کیے اللہ کی ذات کے لیے۔ لوگ آئے گئے، ہمارے زمانے میں حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب کا زمانہ تھا، میاں جی محراب کا زمانہ آیا، حضرت مولانا زبیر صاحب کا زمانہ آیا، اب ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کا زمانہ ہے۔ زمانے بدلتے رہیں گے، لیکن کام تو قبر میں جانے تک کرنا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، تمام سے میں یہی درخواست کروں گا، کسی بھی ایرے غیر نتو خیرے کو داعی مت سمجھو۔ اللہ ہم تمام کو بصیرت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔